پروگرام میں ایک بار پھر سے آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. بڑی اہم سٹیٹمنٹ بریک سے پہلے جن کا ہم نے ذکر کیا پروگرام میں اس وقت ہمارے ساتھ شامل گفتگو ہے راشد ہاشمی صاحب اور پاکستان پیپلز پارٹی سے سربلند خان صاحب. ہاشمی صاحب, پروگرام کا آغاز آپ سے سوال کر کے کرنا چاہوں گی. مولانا فضل الرحمان صاحب کی بھی سٹیٹمنٹ سامنے آ گئی ہے, بہت سارے سوالات انہوں نے اٹھائے ہیں کہ خان صاحب کیوں جیل میں موجود ہیں اور ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی جا رہی ہے. یہ فرمائیے کہ حکومت بخلائی ہوئی ہے اگر خان صاحب باہر آتے ہیں, ملاقات کی بھی نہیں آپ لوگ اجازت دے رہے ہیں؟ دیکھیں نبیہ, میں مولانا صاحب کے سوالات کے جواب تو نہیں دے رہا, لیکن میں ان جنرل جو نا وہ آپ کے ناظرین کو یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ خان صاحب جیل میں ایک سے زیادہ جو ہے وہ جرائم کی پداش میں جیل میں موجود ہے. ان کے اوپر بڑا اوپن ٹرائل ہوا جس میں ان کے وکلاء نے حصہ لیا, جس میں توشہ خانہ کی جو مطلب ہے کہ جو تحائف تھے ان کی چوری کا معاملہ تھا, جن میں 190 ملین پاؤنڈ جو ہے وہ ابھی کیس ابھی تک وہ چلا رہے ہیں. اور مطلب کہ اس میں ریاست پاکستان کے اوپر انہوں نے منظم قسم کے جو حملے کروائے 9 مئی کو. خان صاحب کی جو جماعت کے لوگ, ڈاکٹر یاسمین راشد, ان کی بہنیں وہاں پہ کور کمانڈر ہاؤس کے باہر, ان کے بھانجا جو پتلون جو ہے وہ ڈنڈے پہ لٹکا کے جو سائزز بتا رہا تھا. تو یہ سارے ایسے اچھا, اس میں مزے کی بات یہ ہے کہ کبھی کنہیں بھی ان میں سے کسی بھی ایسے جرم سے نہ تو خان صاحب نے اور نہ ان کی پارٹی والوں نے انکار نہیں کیا. مطلب انکار کیسے کر سکتے ہیں, یہ لوگ وہاں پہ موقع پہ موجود تھے. وہ ایک عاشر نامی غالباً لڑکا تھا, اگر میں غلط نام نہیں لے رہا, کہ جو جی کمپیوٹر سائنس کا جو مطلب ایک وہ ایکسپرٹ تھا, اور اس کو جب وہ موجود تھا تو وہ اپنی وہ سیلفیاں بنا رہا تھا وہاں پہ, ویڈیوز وہاں بنا رہا تھا. اس کو جب سزا دی گئی تو اس کے اوپر بھی انہوں نے وکٹم کارڈ کھیلنے کی کوشش کی کہ ایک پڑھے لکھے بچے کو نا مطلب سزا دے دی گئی. تو وہ بالکل مجھے اس کے ساتھ, اس کی فیملی کے ساتھ, ان کے جو عزیز و اقارب ہیں ان کے ساتھ مجھے بڑی ہمدردی ہے کہ وہ خان اچھا, صاحب کی جو ملک دشمن جو ہے وہ, ریاست دشمن جو ہے وہ, اور ملک سے نفرت کرنے والی جو سیاست کا شکار ہوا وہ بچہ پڑھا لکھا تھا, لیکن وہ چونکہ ٹریپ ہو گیا. اور جب مثال کے طور پہ یہ لوگ وہاں پہ قابو آ گئے تو انہوں نے کہنا شروع کر دیا کہ یہ تو ان کے لوگ ہی نہیں تھے. تو عمران خان کی مثال جو ہے اس بندریا کی سی ہے کہ جب اس کے اپنے پاؤں جلنے لگتے ہیں تو وہ اپنے ہی بچے جو نا پاؤں تلے لینا شروع کر دیتی ہے. تو انہوں نے ڈساؤنڈ کرنا شروع کر دیا ان لوگوں کو, یہ ہمارے لوگ نہیں تھے, یہ ان لوگوں نے لوگ جو ہے وہ ان کو جو شامل کروائے گئے تھے, توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ ہمارے نہیں تھے. اب مجھے یہ بتائیں کہ اگر وہ توڑ پھوڑ کرنے والے لوگ نہیں تو جن کی ابھی تصویریں لگا رہے ہیں جو وہاں پہ قابو آئے ہوئے ہیں, تو وہ بندے پھر کون ہیں؟ وہ انہی کے لوگ ہیں. کبھی یہ کہتے ہیں ہمارے نہیں, کبھی کہتے ہیں کہ لوگ جو پڑھے لکھے بچوں کو قابو کر لیا. تو یہ اس قسم کے ان کی متضاد سی چیزیں ہیں. اور دوسرا, جہاں تک آپ کا سوال کا حصہ تھا کہ ملاقات کی اجازت کیوں نہیں دی گئی, تو میرے خیال میں ایک غیر ملکی چینل سے بات کرتے ہوئے مشرف جو ہمارے زیدی صاحب ہیں, انہوں نے بڑے تفصیل کے ساتھ جو ہے وہ بتا دیا کہ کتنی دفعہ ان کی بہنیں ملی ہیں, کتنی دفعہ ان کے جو ہے سیاسی رفقا ملے ہیں, وکلا ملے ہیں. اب اگر 2-3 ہفتے اگر اجازت نہیں دی گئی تھی تو اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ جو پریزن رولز ہیں ان کو فالو نہیں کر رہے. ان کے اچھا, مطابق یہ ہے کہ آپ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, ٹھیک ہے, آپ ٹھیک ہے سیاسی ہاشمی صاحب, گفتگو نہیں ٹھیک ہے, کر میں سکتے, آپ ٹھیک ہے, جا میرے کے وہاں پہ سوال کا سیاست نہیں جواب کر پہ آپ سکتے. ایکچولی کافی دیر کے بعد آئے. پہلے آپ نے ساری ہسٹری یاد کروا دی, ٹھیک ہے, میں آپ کی جانب دوبارہ بڑھتی. سربلند صاحب موجود ہیں, ان سے سر جی یہ جی فرمائے گا, فواد چودھری, عمران اسماعیل, محمود مولوی صاحب پس پردہ ملاقات کے لیے, مذاکرات کے لیے متحرک اس وقت اطلاعات سامنے آ رہی ہیں, کچھ کنفرمیشن ہمیں دیجیے گا. اور مذاکرات جو ہے وہ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ کامیاب ہو پائیں گے؟ اگر نہیں ہو پاتے ہیں, مذاکرات ناکام ہوتے ہیں, تو پارٹی کے پاس کوئی جمہوری یا پرامن متبادل راستہ موجود ہے؟ خان صاحب جیل میں موجود ہیں, 2.5 سال سے زائد کا عرصہ اب گزر چکا ہے, اب بھی نہیں آپ سمجھتے ہیں کہ مذاکرات کو کامیابی کی طرف پی ٹی آئی کو لے جانا چاہیے؟ جی ہاشمی صاحب, میں آپ سے رکھنا چاہتی ہوں, کیا حکومت بھی سنجیدہ ہے مذاکرات کے لیے؟ پی ٹی آئی تو اس وقت متحرک دکھائی دے رہی ہے. دیکھیں جی نبیہ صاحبہ کہ ہم نے تو کبھی بھی مذاکرات کا رستہ یا دروازہ بند نہیں کیا تھا, کیونکہ ہم لوگ ہمیشہ مذاکرات ہی پہ بلیو کرتے ہیں. ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آپ مذاکرات کریں, بات کرتے ہیں, لیکن کوئی عملی طور لیکن پر اس وقت کچھ اس میں یہ لوگ کہتے ہیں کہ یہ جعلی حکومت ہے, یہ فلان نہیں کرتے, ان کے پاس مینڈیٹ نہیں ہے, ان کے پاس یہ نہیں ہے. بھئی بات یہ ہے کہ حکومت جعلی ہے یا اصلی ہے, آپ کے جو مچائے ہوئے گن کو ہم لوگوں نے نکالا ہے. ساری دنیا نے دیکھا کہ پاکستان مسلم لیگ نون نے عمران خان کا ڈیفالٹ کیا ہوا پاکستان جو ہے وہ بچایا ہے. جب انہیں الیکشن کے فوری بعد
جب انہیں کہا گیا تھا کہ آپ حکومت بنائیں, آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھلے مل کے حکومت بنا لیں, تو اس وقت یہ لوگ جو نا دوڑ گئے تھے. یہ پی ٹی آئی والوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو دیکھیں ہم لوگوں کو حکومت بنانے کا کبھی بھی شوق نہیں تھا. ہم نے پاکستان کی خاطر, ہم نے اپنے جو ہے وہ ملک کو بچانے کے لیے, دفاع سے بچانے کے لیے الحمدللہ بچایا بھی ہے. شہباز شریف صاحب نے جو قربانی دی ہے اور جس اچھا انداز میں انہوں نے پاکستان کو دفاع سے بچایا ہے, اس کی اچھا مثال نہیں ملتی. اور اس کے لیے ہمیں بڑے سخت اور غیر مقبول سیاسی فیصلے کرنے پڑے. ہمیں پیٹرول کی قیمت بڑھانی پڑی, ہمیں بجلی کی قیمتیں بڑھانی پڑی. عوام نے اس کی قربانی دی, ہمیں غیر مقبول سیاسی فیصلے کیے. لیکن انہیں جب کہا گیا تھا, جب ہم نے الیکشنوں کے فوری بعد جب الیکشن کا رزلٹ آیا, تو ہم نے کہا اگر کسی اور نے, پیپلز پارٹی والوں نے یا پی ٹی آئی والوں نے مل کے حکومت بنانی, وہ بھی بنے. لیکن اس وقت یہ کیوں نہیں آئے تھے ہماری اگر حکومت, یہ کہتے ہیں کہ لو جی یہ اس وقت کھولتے ہمارے حلقے. ایک بھی مطلب میری بات سنیں, ایک بھی حلقہ ایسا نہیں ہے کہ جن کے اوپر انہوں نے مطلب اعتراض کیا اور اس کے اوپر جو نا کوئی فیصلہ ہمارے خلاف آیا ہو. اور یہ جب بھی بات کریں فارم 45 فارم 47, انہیں اصل میں نا آپ اس بات کو چھوڑ دیں, آپ اس بات کو چھوڑ دیں. ہاشمی صاحب یہ فرمائیے کہ جو پوری سچویشن ہے اس وقت, جس کا ہم آئے روز پروگرام میں تذکرہ کرتے ہیں, صورتحال کا جائزہ لیتے ہیں, اور ایک بحرانی کیفیت, ایک بحران کی جو اس وقت فضا بنی ہوئی ہے, خاص کر نہیں جو خیبر نبیہ, کوئی پختون, برہان نہیں آپ ہے, دیکھیں, نہیں کوئی آپ میرا برہانی سوال کیفیت نہیں ہے. پہلے نہیں سنیں. نہیں نہیں, کوئی برہانی دہشت کیفیت گردی نہیں کا ہے. سامنا نہیں ہے, نہیں چیلنجنگ بالکل صورتحال نہیں ہے خیبر پختونخوا میں اس وقت, آپ سمجھتے ہیں حالات بالکل نارمل ہیں؟ نہیں. میری بات سنیں, میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں, میری بات سنیں, میں آپ کو بتاتا ہوں جی. جو برہانی پولیٹیکل کیفیت ہے انسٹیبلٹی بھی موجود ہے نا, اس آپ میں دیکھیں پولیٹیکل میری بات انسٹیبلٹی سنیں نا, کتنی میری موجود ہے, بات سنیں. صوبہ اس طرح سے نہیں چل پا رہا. ہاشمی کسی صاحب آپ کو اگری کرنا پڑے نبیہ گا. میری بات سنیں, آپ کسی کا ملبہ ہمارے سر پہ نہ ڈالیں. دیکھیں جب 18ویں ترمیم کے بعد پروونشل اٹانومی ہے, صوبائی خود مختاری ہے, تو یہ لوگ اپنے اپنے معاملات کو دیکھیں. جہاں تک تو آپ کے ذہن میں یہ ہے کہ پاکستان معاشی طور پہ, پاکستان میں دیکھیں 37-38% کی جو انفلیشن تھی, جو ابھی سنگل ڈیجٹ میں ہے, 3-4% پہ ہے. اور اس کے علاوہ دیکھیں شرح سود جو ہے, جو 22-23% والی ہے, وہ ابھی پاکستان میں 11% پہ ہے. پاکستان کی یہ صبح دوپہر شام نویز سناتے تھے پیپلز سر پارٹی والے خیبر پختونخوا کیا پاکستان سے ہٹ کر ہو گیا ہے, صوبائی گورننس سے ایک آئینی بحران کی طرف نہیں بڑھ رہی ہے, وفاق کی کیا کوئی ذمہ داری نہیں ہے؟ دیکھیں میں خیبر پختونخوا کی حکومت کو, نہ ہی اس جماعت کو, اللہ کا شکر ہے, ریپرزینٹ کرتا ہوں. آپ یہ سوال ان سے پوچھیں تو وہ اس کا جواب بہتر طور پہ دے سکتے ہیں. وہاں میں کے لوگوں کو پرسنلی تو آپ اون کرتے ہیں ہاشمی صاحب, کہ ان کو بھی بالکل ہم ڈسون لوگ کر آن چکے ہیں. کرتے ہیں, اور میں آپ کے سوال میں آپ کے ساتھ ہوں اور اسے انڈوز کرتا ہوں کہ وہاں کے حالات خراب ہے. اور وہاں پہ جب کبھی بات کی جاتی ہے کہ اگر ان لوگوں سے کنٹرول نہیں ہو رہا, دیکھیں میں ایک جمہوری بندہ ہوں, تو اس میں کا ایک مطلب ہے کہ سیاست کا طالب گورنمنٹ, علم ہوں, حکومت, لیکن میں وفاق اس کبھی بھی چیز یہ سے بات نہیں بہت کروں اچھی گا کہ طرح وہاں پہ, واقف ہے. نہیں میں وفاق, کبھی بھی یہ حکومت بات نہیں نہیں, کروں گا کہ میری وہاں بات پہ سنیں, جو ہے. آپ لوگ اس بات سے بہت اچھی طرح واقف ہیں کہ وہاں پر بحرانی کیفیت ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ ہونے دیں تاکہ سارا ملبہ جو ہے وہ اس وقت وہاں کی نہیں صوبائی حکومت پر گرے. بالکل ایسی بات نہیں ہے, بالکل ایسی بات نہیں ہے. میں وہاں کے عوام کے ساتھ جو ہے میری سمپتھی ہے, اور میں دیکھیں ہم لوگ جب بات کرتے ہیں وہاں پہ اور کیا کنڈیشن بچتی ہے, دوسری تو یہ بچتی, پھر وہاں پہ وہ لگا دیا جائے, گورنر راج لگا دیا جائے. ٹھیک ہے, میں ایک بطور سیاست کے طالب علم, میں اس چیز کے حق میں نہیں ہوں کہ کسی بھی جگہ پہ اگر وہاں پہ جمہوری حکومت ہے, لیکن چونکہ پرفارم نہیں کر رہی, اگر گورنر راج کی اگر پروویژن قانون میں موجود ہے تو ایسے ہی حالات کے لیے ہے. لیکن اگین ایز اے پولیٹکس اسٹوڈنٹ آف پولیٹکس, میں یہ بات اس کی کبھی بھی حمایت نہیں کروں گا. لیکن آپ کا جو سوال ہے بڑا لیجٹمیٹ ہے, لیکن اس کے پاس دیکھیں پی ٹی آئی کی وہ وہاں پہ گن مچایا ہوا ہے, وہاں پہ ان کی نیگلیجنس ہے, وہاں پہ ان کی حکومت ہے. آپ پی ٹی آئی والوں کو لائن پہ لیں, آپ ان سے اس سوال کا جواب پوچھیں. میرے پاس ان کی جو ہے پی ٹی آئی کی گھٹیا کارکردگی کا, میرے پاس تو اس کا کوئی جواب نہیں. میں تو بلکہ آپ کے سوال میں شامل ہوں گا, کوئی 2-4 چیزیں میں بھی شامل کروں گا کہ کیوں وہاں پہ ان کی 13 سالہ حکومت ہے. کسی بھی جگہ پہ اگر جو وہاں پہ چیزیں مطلب حکومتیں وہاں پہ مسلسل تسلسل کے ساتھ دنیا میں چلتی ہیں تو وہاں پہ ہاشمی استحکام آتا ہے. صاحب, اگر لیکن ایک یہاں پہ اس پولیٹیکل طرح تو جماعت کو, الٹ بات ایک ہے. بڑی پاپولر جماعت کو دیوار سے لگانے کی کوشش کی جائے گی, وہاں کے جو بانی پی ٹی آئی ہیں وہ 2.5-3 سال سے اگر جیل میں موجود ہوں گے, ملاقات نہیں کرنے دی جائے گی, وزیر اعلیٰ کی تبدیلی ہوتی جائے گی, تو سیاسی پولرائزیشن میں آپ نہیں سمجھتے ہیں کہ جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہے اس میں اضافہ نہیں ہوگا, صوبے کا نقصان ہوگا تو گریجولی ملک کا نقصان ہوگا, نبیہ پاکستان کو ہی ڈیمیج ہوگا نا؟ مجھے ایک سوال ذرا آپ پوچھنے دیں, آپ سے میں پوچھتا ہوں کہ دیکھیں عمران خان جیل میں ہے, ٹھیک ہے, اس سے صوبے میں بد امنی کا کیا تعلق ہے؟ اس میں صوبے میں تعلیم کے اوپر اخراجات یا تعلیمی بد حالی کا کیا تعلق ہے؟ اگر صحت کے معاملات کے پی کے میں پچھلے 13 سال سے جو ہے وہ روز بروز خراب ہو رہے ہیں, عمران خان تو جمعہ 8 دن ہوئے, 2 سال ہوئے ہیں اندر گیا ہے,
تو مطلب ہے کہ ان کا تو تسلسل کے ساتھ اب مجھے یہ بتائیں کہ علی امین گنڈا پور ان کا جو آل راؤنڈر تھا وہ کس نے لگایا؟ نواز شریف صاحب نے لگایا تھا، عمران خان نے لگایا تھا نا، اتارا کس بالکل. نے؟ انہی نے اتارا ہے. اپنا گند، ایک گند کے ساتھ دوسرا گند، معذرت کے ساتھ میں ایک گدے کے ساتھ دوسرا گدھا جو تبدیل کرنے والی بات ہے، مثال دے رہا ہوں، کسی کو گدھا نہیں کہہ رہا، ٹھیک ہے. لیکن بات یہ ہے، مجھے آپ یہ بتائیں کہ یہ ایک فیصلہ ان کو میری، آپ یہ دیکھیں 4 وزراء اعلیٰ لگائے، 3 انہوں نے کے پی کے میں، بلکہ 5واں بھی لگایا ہوا ہے، اور ایک انہوں نے لگایا وہاں پہ پنجاب میں، وسیم اکرم پلس جی. اب انہوں نے یہ جو نیا لگایا ہے جس کی مطلب ٹوٹل کیلیبر یہ ہے کہ وہ بڑھ کے مار چھوڑتا ہے، کام ایک ٹکے کا نہیں کرتا، یہ افریدی جو ہے اس کا کیلیبر یہ تھا کہ اگر وہ پی ٹی آئی میں نہ ہوتا، وہ کسی تندور پہ یا روٹیاں لگا رہا ہوتا ہے، کنڈکٹر بن کے بسوں میں کرایہ اکٹھا کر رہا ہوتا ہے. اس کماش کے بندے کو جب آپ لگائیں گے تو اس سے آپ کیا مطلب یہ کہ ایکسپیکٹ کریں گے، کیا کارکردگی ایکسپیکٹ کریں گے ان لوگوں سے؟ اچھا ہاشمی صاحب، اور آپ کی میری بات حکومت پر سنیں، یہ تاثر، ان کے پاس میں 4 میں سے مطلب یہ کہ پچھلے 4 وزراء اعلیٰ میں ایک بھی ایسا مجھے وزیر اعلیٰ ایک نہیں بات جو پنجاب میں بتائیں، سے. آپ پر حکومت پر کیا تنقید نہیں ہوتی؟ کیا یہ تاثر سامنے نہیں آتا کہ قانونی تقاضوں کی بجائے جو ہے وہ سیاسی فیصلے حاوی نظر آ رہے ہیں اور ہو رہے ہیں؟ یہ آپ کیوں یہ بلیم لے رہے ہیں؟ آپ کی جماعت اس وقت حکومت یہ کیوں ملبہ اپنے اوپر لے رہی ہے؟ نہیں، ہم لوگ تو ایسے کوئی سیاسی جماعت ہے، ہم لوگ سیاسی فیصلے ہی کریں اچھا. گے نا قانون کے مطابق جو چیزیں ہیں. اگر ان کی بہنوں کو وہاں پہ ملاقات کی اجازت تھی، اور یہ آج سے 1 مہینہ پہلے تک یہ جا کے ہر ہفتے ملتی رہی ہیں، جب آ کے انہوں نے وہاں پہ سیاسی پریس کانفرنس کرنی شروع کر دی جیل کے باہر کھڑے ہو کے، جو کہ رول نمبر 264 پریزن رول الاؤ نہیں کرتا، تو اب آپ مجھے یہ بتائیں کہ قانون کو کون، آئین کو کون فالو نہیں کر رہا؟ ہم فالو نہیں کر رہے یا یہ نہیں فالو کر رہے؟ یہ لوگ وہاں پہ جا کے سیاسی پریس کانفرنس کرتے ہیں، رات کو 3 بجے وہاں پہ جو جیل جیسی سینسیٹیو جگہ کے باہر وہاں پہ دھرنا دے کے بیٹھے ہوتے ہیں. 3 بجے کون سی ملاقات ہونی ہے وہاں پہ؟ مجھے بتائیں. مطلب یہ کہ پہلے تو یہ رولز کو فالو نہیں کرتے، جب ان کو رول فالو کرنے کی وجہ سے ان کو ملاقات کی قدغن ٹھیک لگائی ہے. جاتی ہے. اس کے بعد یہ لوگ کہتے ہیں کہ ہمیں جو نا وہ جو نا وہاں پہ پانی واٹر کین، دیکھیں وہ سینسیٹیو جگہ ہے، عمران خان کو خدا نہ خواستہ وہاں پہ کچھ ہو جائے، اسی آڑ میں دہشت گردی تو پاکستان کے کسی بھی جگہ پہ آپ اس کی گارنٹی تو نہیں دے سکتے، تو اس کی ذمہ داری براہ راست کس پہ آنی ہے؟ ان لوگوں کو خود کو تو اس چیز کا ساتھ نہیں، یہ تھیٹر لگانے کے ماہر ہیں. یہ چونکہ عمران خان خبروں میں دے نو ہاؤ ٹو کیپ ہم ان دا نیوز، تو دس از واٹ دے ایکچولی وانٹ. ادروائز اس میں ٹھیک ہے. نہ تو وہاں بیٹھنے ٹھیک سے، ہے. ملاقات کرنے ٹھیک سے ہے. عمران خان بہت نے بہت نکال بہت ہے، بہت نہ شکریہ ہی اس سے راشد خبریں ہاشمی ملیں کہ صاحب، کرپشن کا پاکستان کیس مسلم جو لیگ اس کے نون اوپر سے ختم ہونا پروگرام میں چاہیے. ہمارے ساتھ ان کنورسیشن سے اپنا پوائنٹ آف ویو رکھ رہے تھے. بات یہ ہو تھینک رہی یو. ہے کہ اگر عدالت جو ہے وہ وزیر اعلیٰ کو نااہل کرتی ہے، جو کہ بات بھی اس بارے میں ہو رہی ہے یا رائے بھی آرا سامنے آ رہی ہے، تو ایک فرد کی ناکامی ہوگی، یہ ایک بڑا سوال ہے. دوسری جانب جو مولانا فضل الرحمان صاحب کی سٹیٹمنٹ سامنے آئی ہے، آیا جو یہ موقف ہے یہ ان کا اصولی موقف ہے یا پھر سیاسی صف بندی کا حصہ ہے؟ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. انشاءاللہ کل منڈے کو، پیر کو آپ سے ہوگی ملاقات. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.